الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا وقال تعالى في موضع آخر آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله وقال تبارك وتعالى في موضع آخر فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تبارك وتعالى في موضع آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال تعالى في موضع آخر ما لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا من بعده أزواجا أبدا وقال تبارك وتعالى في موضع آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا النذير العريان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد تمام حضرات درود پاک پڑھ لیں اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
برادران اسلام، میرے انتہائی عزیز ساتھیوں، محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، دنیا میں میرے اور آپ کے لیے مخلوقات میں سب سے بڑی محسن شخصیت میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جس طرح اللہ کی نعمتیں گنی نہیں جا سکتی، اسی طرح حضور کے احسانات کو تولا نہیں جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بن مانگے میرے مولا نے ہمیں وہ کچھ دیا جس کے ہم اہل نہیں ہیں۔ حضور کی برکت سے ہمیں وہ رفعتیں ملیں جن کے ہم مستحق نہیں ہیں، وہ عزتیں ملیں، وہ دنیا اور آخرت کی سرفرازیاں ملیں جس کے ہم اہل نہیں ہیں۔ یہ سب کچھ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمارے اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ یہ بھی دین اور دنیا کا دستور ہے کہ جس کی جتنی زیادہ نوازشات ہوں اس کا اتنا زیادہ شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ نے بھی اپنے شکر ادا کرنے کا ہمیں حکم دیا، ہمارے ماں باپ کا شکر ادا کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ انشکر لی ولی والدیک، اللہ نے فرمایا میرے بندے میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر۔ تیرے ماں باپ تیرے محسن ہیں، اس لیے اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر، میرا بھی حق ادا کیا کر، اپنے ماں باپ کا حق بھی ادا کیا کر۔ اذ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ، لقمان حکیم علیہ السلام کا قرآن کریم نے ذکر خیر فرمایا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی اور وصیت میں سب سے پہلے اللہ کا حق ذکر کیا۔ فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹے اللہ کا حق ہے شرک نہ کرنا۔ پھر ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، پھر ماں باپ کا حق ذکر کیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھائیاں کرنا، احترام اور محبت کا معاملہ کرنا۔ اللہ نے اپنا حق ذکر کیا، ساتھ ماں باپ کا حق ذکر کیا۔ ایک اور جگہ فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں غالباً وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب کا حکم ہے اللہ کی عبادت کیا کرو اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کیا کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ تو ماں باپ کا حق ادا کرنے کا حکم، اللہ نے اپنا حق ادا کرنے کا حکم دیا، ماں باپ کا حق ادا کرنے کا حکم دیا، رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کا حکم دیا۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ دار کو بھی اس کا حق دے، رشتہ دار کو بھی اس کے حقوق دو، مسکین کو بھی اس کا حق دو، یتیم کو بھی اس کا حق دو، حتیٰ کہ فرمایا وَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا کرو۔
یہ حقوق اور فرائض کا ایک مستقل موضوع ہے، لمبی بات ہے۔ میں پچھلے جمعے بھی جو گفتگو شروع کرنا چاہتا تھا وہ نہیں کر سکا، اس لیے آج میں اپنے اس موضوع پہ آ رہا ہوں۔ جب سب کے حقوق ہیں اور رب کے حقوق ہیں تو میرے اور آپ کے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حقوق ہیں، حضور کے حقوق بھی ادا کرو۔ ہم نے ماں باپ کے حقوق تو سنے ہیں، میاں اور بیوی کے حقوق بھی سنے ہیں، یتیموں اور مسکینوں کے حقوق بھی سنے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق بھی سنے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی رسول اللہ کے حقوق بھی سنے؟ ہمارے آقا کے ہم پر کیا حقوق ہیں؟ اہل اسلام کے ذمے اللہ کے نبی کے کون کون سے حقوق ہیں؟ ان حقوق کو ادا کرنا ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتے تو ماں باپ کے نافرمان، اگر ہم رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتے تو رشتہ داروں کے نافرمان اور رشتہ داروں کے حق تلفی کرنے والے، اگر ہم مزدوروں کے حقوق ادا نہیں کرتے تو ہم مزدوروں کے حق میں ظالم، ہم اگر اپنے مالک کے حقوق ادا نہیں کرتے تو ہمارا رزق حرام اور ہم اپنے مالک اور تنخواہ دینے والے کی حق تلفی کرتے ہیں۔ ہم استاد کا حق ادا نہیں کرتے تو گستاخ، نافرمان، ہم اپنے پیر و مرشد کا حق ادا نہیں کرتے تو پیر و مرشد کے گستاخ اور نافرمان۔ اگر رسول اللہ کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو کیا ہم رسول اللہ کے نافرمان نہیں بنیں گے؟ کیا ہم رسول اللہ کی حق تلفی نہیں کریں گے؟ اس لیے سب سے اہم ہے اللہ کے حق ادا کرنے کے بعد حضور کے حقوق ادا کرو، اور اللہ کے حق میں بھی کوئی کمی نہ کرو، اللہ کے حبیب کے حق میں بھی کوئی کمی نہ کرو۔ حق والا قیامت کے دن اپنا حق لے گا، حق والے کو حق دینا پڑے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ صحابہ سے بتلاؤ کہ سب سے بڑا مفلس اور قلاش کون ہے، سب سے بڑا محروم کون ہے، سب سے بڑا مال و دولت سے عاری کون شخص ہے، مال و منال و اسباب سے خالی کون شخص ہے؟ پھر آپ نے خود ارشاد فرمایا، سب سے بڑا مفلس، سب سے بڑا قلاش، سب سے بڑا غریب، سب سے بڑا محروم، سب سے بڑا نادار اور سب سے بڑا وسائل سے دور وہ شخص ہے جو روز محشر اپنے وسائل کے ساتھ آیا، یعنی اپنی حسنات، اپنی طاعات، اپنی نیکیاں ساتھ لایا، لیکن اس نے لوگوں کے حقوق ادا کرنے تھے۔ کسی کا حق تھا تو اس کا حق وہاں ادا کرنے کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں ہوگی کہ اس کی نیکیاں اس کے سپرد کر دی جائیں گی۔ اس کو گالی بکی تھی، اس کے بدلے اس کی کچھ نیکیاں اس کو مل گئیں۔ کسی کا قرض دینا تھا، اس کے بدلے کچھ نیکیاں اس کو مل گئیں۔ کسی کا کوئی اور حق دینا تھا، اس کے بدلے کچھ نیکیاں اس کو مل گئیں، حتیٰ کہ یہ نیکیوں سے فارغ ہو گیا اور پھر بھی حق ادا نہ ہوئے۔ اب دوسرے حق والے آئے تو ان کے گناہ لے لے کر اس کے سپرد کر دیے گئے۔ تو یہ شخص سب سے بڑا قلاش ہے، یہ شخص سب سے بڑا مفلس ہے۔ ایسا شخص سب سے بڑا مفلس ہے۔ کسی کا حق دینا ہے، لوگ قرضے لیتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں، لوگ عاریتاً چیز لیتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں، لوگ دوسروں کی عزتوں کو تار تار کرتے ہیں، ماں بہن ایک کر دیتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں،
ایذا دیتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، الزام تراشیاں کرتے ہیں، دراصل اپنا نقصان کرتے ہیں، اس لیے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا پڑے گا۔ جس کی حق تلفی کی ہے اللہ اس کو حق دلوا کر رہیں گے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ انصاف والی ذات ہیں، عدل والی ذات ہیں۔ اللہ ظلم گوارا نہیں کرتے، نہ ظلم کرتے ہیں نہ ظلم کرنے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں عدل ہوگا، برابری ہوگی، انصاف ہوگا۔ تو جب ایک پڑوسی کا حق دینا پڑے گا، ایک یتیم کا حق دینا پڑے گا، ایک مسکین کا حق دینا پڑے گا، اپنی بہنوں کا حق دینا پڑے گا، اپنی بیٹیوں کا حق دینا پڑے گا، اپنی امی کا حق دینا پڑے گا، اپنے ابو کا حق دینا پڑے گا، اپنے رشتہ داروں کا حق دینا پڑے گا، اپنے مزدوروں اور ملازموں کا حق دینا پڑے گا، تو کیا اللہ کے نبی کے حق تلفی ہوگی؟ تو کیا رسول اللہ کا حق ادا نہیں کرنا ہوگا؟ کیا قیامت میں سوال نہیں ہوگا؟ عام مزدور کا حق کسی نے تلف کیا، رب کہتا ہے میں اس مزدور کی طرف سے خود مدعی ہوں گا۔ ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، حدیث قدسی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کہتے ہیں 3 آدمیوں کی طرف سے میں خود مدعی بنوں گا۔ ایک وہ شخص ہے جو مزدور ہے، جس نے مزدوری کی ہے اور اس کا حق کسی نے تلف کیا، مزدوری کرا کر اس کا حق اس کو نہ دیا، رب کہتا ہے میں 100 موٹو ایکشن لوں گا، میں خود کار نوٹس لوں گا، میں خود اپنی عدالت میں مقدمہ دائر کر کے کل روز محشر اس غریب کو، فقیر کو، مزدور کو، نادار کو حق دلواؤں گا۔ تو جب ایک عام مزدور کا یہ حق ہے، اللہ اس کا حق دلوائیں گے، تو حضور کے حقوق میں کوتاہی کرنے والا ہو اور وہ بھی مسلمان ہو تو کیا اللہ حق نہیں دلوائیں گے؟ قیامت کے دن کتنی شرمندگی ہوگی، کتنی رسوائی ہوگی۔ حضور کے حقوق ادا نہ کرنے والوں، کوئی کسی کا حق چور، کوئی کسی کا حق چور، کوئی کسی کا مجرم، کوئی کسی کا مجرم، جو اللہ کے نبی کے حقوق ادا نہیں کر رہا، وہ روز محشر رسول اللہ کا مجرم بن کے پیش ہوگا، حضور کا مجرم بن کے پیش ہوگا۔ اس لیے خالی محبت کے دعوے اور خالی محبت کے نعرے اور خالی محبت کے جلسے اور خالی محبت کی تحریریں اور خالی محبت کی باتیں اور خالی محبت کے پروگرام اور خالی محبت کے ہفتے اور خالی یہ سارے سلسلے بیکار ہیں جب تک اللہ کے رسول کی حق تلفی کر رہے ہو۔ اللہ کی رحمت نہیں ملے گی، حضور کے حقوق ادا کرو۔ اب وہ حضور کے حقوق کیا ہیں؟ ان کو کھولا جائے تو کئی جمعے چاہیے، میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ حضور پر ایمان لاؤ، یہ اللہ کے نبی کا پہلا حق ہے۔ ایمان بالرسول ضروری ہے، حضور پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ حضور پہ ایمان لاؤ، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور پہ ایمان لاؤ، آپ خاتم النبیین ہیں، خاتم المرسلین ہیں۔ حضور پہ ایمان لاؤ، آپ خاتم المعصومین ہیں، آپ گناہوں سے پاک ہیں۔ حضور پر ایمان لاؤ، آپ نے جو فرمایا حق ہے۔ حضور پہ ایمان لاؤ، آپ نے جو کیا سچ ہے۔ حضور پہ ایمان لاؤ، اللہ کے نبی کی ہر حدیث سچ ہے، اللہ کا نبی کا لایا ہوا قرآن حق ہے، اللہ کے نبی کا لایا ہوا توحید کا عقیدہ حق ہے، اللہ کے نبی کا لایا ہوا رسالت کا عقیدہ حق ہے، اللہ کے نبی کا لایا ہوا قیامت کا عقیدہ حق ہے، اللہ کے نبی کی دی ہوئی سنت حق ہے، اللہ کے نبی کی دی ہوئی شریعت حق ہے، اللہ کے نبی کا ہر حکم حق ہے۔ عقل میں آئے تو مانو، عقل میں نہ آئے تو مانو، دل چاہے تو مانو، دل نہ چاہے تو مانو، جو کچھ فرما دیا وہ حق ہے۔
اگر نبی پر ایمان نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے، پھر بندہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ نبی کے ایک ایک حکم پر ایمان لانا یہ حضور کا حق ہے، یہ اللہ کے نبی کا حق ہے۔ آج اگر کوئی نوجوان کہتا ہے جی باقی بات تو ٹھیک ہے، مجھے فلاں حکم پر اعتراض ہے، وہ رسول اللہ کے حکم پر اعتراض کرتا ہے، ایمان سے گیا۔ اللہ نے خود کہا من لم یؤمن باللہ ورسولہ، جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتا، اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لاتا، فَأُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ، اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہم نے دوزخ کا عذاب تیار کر رکھا۔ آج ایک آواز لگ رہی ہے، نئے نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، اور وہ آواز یہ لگ رہی ہے کہ اللہ پہ ایمان ہو، قیامت پر ایمان ہو، نیک عمل ہو، نجات کے لیے کافی ہے۔ لہذا یہودی بھی قیامت کے دن اگر اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، دنیا میں قیامت پہ ایمان رکھتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، وہ بھی جنتی ہوگا، عیسائی بھی جنتی ہوگا، ہندو بھی جنتی ہوگا، اور باقی غیر مسلم بھی اگر ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر رکھتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ حضور پہ ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ آج ایک آواز آ رہی ہے حضور کو خاتم النبیین ماننا ضروری نہیں ہے۔ گویا کہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی حضور کے بعد کسی اور کو نبی مانتا ہے تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ دوستو یہ دھوکہ ہے۔ اللہ کا قرآن اٹھا کے دیکھو، خدا کی کتاب اٹھا کے دیکھو، اللہ نے جہاں پر اللہ پہ ایمان لانے کا حکم دیا وہیں رسول اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ دونوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، رسولوں پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر حضور پہ ایمان لائے بغیر ایمان قبول ہوتا تو پھر مکہ میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو اللہ کی توحید کو ماننے کے لیے تیار تھے، حضور کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہودی بھی اللہ کی توحید مانتے تھے، یہودی مشرک نہیں تھے، وہ اللہ کی توحید مانتے تھے، وہ قیامت کو مانتے تھے، وہ عذاب قبر کو مانتے تھے، وہ جنت کو مانتے تھے، وہ جہنم کو مانتے تھے۔ قرآن کا مطالعہ ہے۔ پھر پوری سورہ بقرہ یہود کے بارے میں کیوں نازل ہوئی؟ اس لیے یہ جھوٹ ہے کہ حضور پہ ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم، ہمیں تو جو دین ملا ہے حضور نے دیا ہے۔ میرا رب کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو حضور دیں وہ لے لو، جس سے روکیں اسے رک جاؤ۔ تو رسول پہ ایمان کے بغیر ایمان کیسے معتبر ہوگا؟ قرآن کہتا ہے وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول میں فرق کرتے ہیں ایمان لانے میں، کہتے ہیں اللہ پہ ایمان لاؤ رسول پہ ایمان نہ لاؤ۔ یفرقون چھٹے پارے کے شروع میں ہے بین اللہ ورسولہ اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں، یہ مومن نہیں ہے۔ حضور پہ ایمان لائے بغیر جنت نہیں ملتی، حضور پہ ایمان لائے بغیر رب نہیں ملتا۔ اگر حضور پہ ایمان لانا ضروری نہیں ہے تو رب نے قسمیں اٹھا اٹھا کر اپنے نبی کی نبوت کو کیوں بیان کیا؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، وہ کہتے تھے یہ رسول نہیں ہے۔ مشرکین مکہ حضور کو رسول نہیں مانتے تھے، رب نے قسم اٹھا کے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، میں قرآن کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ سچے رسول ہیں۔
وہ کہتے تھے ہدایت میں نہیں ہے. اللہ نے کہا علی صراط مستقیم، میرے نبی صراط مستقیم پر ہے. وہ کہتے تھے ما لہذا الرسول ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق. وہ یہ سمجھتے تھے رسول انسان اور بشر نہیں ہو سکتا، اس لیے رسول کو بازار میں نہیں جانا چاہیے، روٹی نہیں کھانی چاہیے. ما لہذا الرسول یأکل الطعام، بھلا اس کو رسول کیسے مانے، یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے. ویمشی فی الاسواق، سودا صرف لینے بازار بھی جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی کو ثابت فرمایا، ہاں یہی میرا رسول ہے، یہی میرا نبی ہے. بات دور نکل جائے گی، تفصیل کا موقع نہیں، میں نے آگے بھی چلنا ہے. ایمان بالرسول ضروری ہے. اور میں اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں سے کہتا ہوں، خاص طور پر جو کالجز اور یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، جو غیر ملکی لٹریچر پڑھتے ہیں، پیغمبر کے کسی حکم پر اعتراض نہ کیا کرو. خدا کی قسم پیغمبر کے ایک حکم کا انکار بھی کفر ہے. آج ایک طبقہ کہتا ہے اسلام نے عورت کو وراثت ادھوری دی ہے، پوری نہیں دی، عورت کے حقوق پورے نہیں ہیں. جی اسلام نے عورت کی گواہی آدھی کیوں رکھی؟ میں اس پر کئی دفعہ بات کر چکا ہوں، کرتا رہتا ہوں. آج میرا موضوع نہیں ہے، آج تو اتنا بتا رہا ہوں. ایک حکم کا انکار کیا تو کافر ہو گیا، ایمان سے خارج ہو گیا، خاتمہ خراب ہو گیا. سمجھ میں نہیں آتا تو کسی سے آ کر سمجھ لو، پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا تو کہہ دو صدق اللہ ورسولہ، اللہ نے سچ کہا، اللہ کے رسول نے سچ کہا. آمنا وصدقنا، ہم نے مانا، ہم نے تصدیق کی. سمجھ میں آئے تب مانو، نہ آئے تب مانو. اس لیے کہ جہاں سمجھ کی انتہا ہوتی ہے وہیں سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں عقل ختم ہو جاتا ہے وہاں سے وحی شروع ہو جاتی ہے. تو پہلا حضور علیہ السلام کا حق ہے حضور پہ ایمان لانا، اور آپ کو آخری نبی جاننا، اور آپ کو سب سے افضل ماننا، اور آپ کو گناہوں سے پاک اور معصوم ماننا، اور آپ کی سنت کو حق ماننا، اور آپ کی حدیث کو حجت ماننا. آج کچھ لوگ حدیث کی حجیت کا انکار کرتے ہیں، ان کا بھی رسول پہ ایمان نہیں ہے. کچھ بدبخت کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اللہ کی مانیں گے. حضور تو ایک ڈاکیہ تھے، ڈاکیہ آیا، خط دیا، چلا گیا. حضور نے قرآن پہنچایا، چلا گیا. بدبختو، تم نبی کی حدیث کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے، تم نبی کی حدیث کے بغیر روزہ نہیں ثابت کر سکتے، تم نبی کی حدیث کے بغیر زکوٰۃ کی تفصیل نہیں بتا سکتے، تم نبی کی حدیث کے بغیر حج نہیں کر سکتے، تم نبی کی حدیث کے بغیر دین کا ایک باب اس پر عمل نہیں کر سکتے. ہمیں سب کچھ تو حضور نے بتایا. حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، میری نماز کی طرح نماز ادا کرو. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ فجر کی 2 سنتیں ہیں، 2 فرض ہیں. کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ قرآن نے تو نماز کا حکم دیا. 5 وقت کی نمازیں تو حضور نے بتائی، 2 فرض فجر کے حضور نے بتائے، ظہر کے 4 فرض حضور نے بتائے، عصر کے 4 فرض حضور نے بتائے، مغرب کے 3 فرض حضور نے بتائے، عشاء کے 4 فرض حضور نے بتائے، زکوٰۃ کے لیے نصاب حضور نے بتایا، سال کے گزرنے کی شرط حضور نے بتائی، روزے کی ابتدا انتہا کی تفصیل حضور نے بیان کی، روزے کے احکام حضور نے بیان کیے. حدیث کے بغیر تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا. قرآن کی سینکڑوں آیات ہیں، جب تک حدیث کو ساتھ نہ ملاؤ قرآن سمجھ میں نہیں آتا. انگریز نے آپ کو دین سے کاٹنے کے لیے کبھی ختم نبوت کے انکار کا فتنہ اٹھایا،
قادیانیوں کو اٹھایا اور کبھی حدیث کے منکرین کو کھڑا کر دیا، اور آج ان لوگوں کو کھڑا کیا جا رہا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ رسول پہ ایمان لانا کوئی ضروری نہیں ہے، جنت میں ہر کوئی جا سکتا ہے، تو پھر ایمان کوئی ضروری نہیں ہے، اسلام کوئی ضروری نہیں ہے۔ لوگوں یاد رکھو، نہ اللہ کی حق تلفی کرنا، نہ اللہ کے رسول کی حق تلفی کرنا، اللہ پر بھی ایمان ضروری ہے، اللہ کی توحید کے بغیر ایمان نہیں، نبی کی رسالت کے بغیر ایمان نہیں۔ یہ پہلا حق۔ حضور کا دوسرا حق، اللہ کے نبی سے محبت کرو، یہ حضور کا حق ہے، یہ جذباتی بات نہیں ہے، یہ حضور کا حق ہے کہ حضور سے محبت کرو۔ اللہ منعم حقیقی ہے، اس کی نعمتیں بے شمار ہیں، اس لیے فرمایا احب اللہ لما یغدوکم من النعم وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ۔ میں حدیث پڑھ رہا ہوں، احب اللہ لما یغدوکم من النعم، اللہ سے بھی محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں نعمتیں جو دے رہا ہے۔ ایمان سے بتاؤ، دل پہ ہاتھ رکھ کر، مجھے اور آپ کو کون کھلاتا ہے، کون پلاتا ہے، کون سلاتا ہے، کون جگاتا ہے، کون پہناتا ہے، کس نے رہائشیں دی، گھر کس نے دیے، رشتہ دار کس نے دیے، زندگی کس نے دی، آب و ہوا کس نے دی، آکسیجن کس نے دیا، صحت کس نے دی، عافیت کس نے دی، عزت کس نے دی، روزی کس نے دی، ما بکم من نعمت فمن اللہ۔ رب کہتا ہے جو بھی نعمت تمہیں ملی ہے اللہ کی طرف سے ملی۔ اسی روزی کو دیکھ لو، ذہانت کی وجہ سے ملتی ہے روزی۔ اگر ذہانت کی وجہ سے روزی ملتی ہوتی تو مجھ جیسے موٹی عقل والے سارے بھوکے مر جاتے، اور سارے ذہین اور فتین اور ڈگری ہولڈر لوگ کھربوں پتی ہوتے۔ اور یہاں تو ہمیں نظر آتا ہے بیچارے ڈگریوں والے ڈگریاں اٹھا کر ریڑھیاں لگائے پھرتے ہیں۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں بیچارے، ان کی بچیاں یہاں پڑھتی ہیں، گریجویٹ ہے، بیل ریڈی پہ کبھی کبھی یہاں آیا ہوا ہوتا ہے، گریجویٹ۔ تو گریجویشن بغیر ذہانت کے تو نہیں ہوتی۔ تو ذہانت سے رزق ملا؟ نہیں، محنت سے رزق ملا۔ اگر محنت سے رزق ملتا ہوتا تو جا کے دیکھو دبئی کے اندر کڑکتی دھوپ میں صبح سے رات عشاء تک جو مزدور کام کرتے ہیں وہ کھربوں پتی ہو جاتے، اور جو اے سی میں بیٹھتے ہیں، دفاتر میں بیٹھتے ہیں، وہ سارے قلاش ہو جاتے۔ وہ ان کے مقابلے میں 100 گنا محنت نہیں کرتے۔ وہ دن کے 11 بجے 12 بجے اٹھتے ہیں، اور مزدور صبح کے 4 بجے اٹھتا ہے اور رات کو 10 بجے جا کر سو جاتا ہے۔ محنت سے بھی روزی نہیں ملی، یاد رکھو، روزی ذہانت سے بھی نہیں ملی، اور روزی تعلیم سے بھی نہیں ملی، علم سے بھی نہیں ملی۔ تو روزی کیسے ملی؟ بتاؤ، اللہ کے فضل سے ملی۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ کہتے ہیں میں جس کو لیے چاہتا ہوں روزی فراخ کر دیتا ہوں، جس کے لیے چاہتا ہوں میں روزی کو تنگ کر دیتا ہوں۔ رزاق میں اللہ ہوں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ بغیر حساب کا ایک معنی ہے بغیر تعب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر تھکن کے روزی دے دیتا ہے۔ کسی کو روزی ملتی ہے وہ تھک کر چور ہو جاتا ہے، پھر روزی ملتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں جسے چاہتا ہوں بغیر تھکن کے روزی دے دیتا ہوں، بیٹھے بٹھائے روزی دے دیتا ہوں۔ اور بغیر حساب کا ایک معنی ہے بے شمار، اتنا دیتا ہوں کہ لوگ گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اپنی ایسٹ کا پتہ نہیں، اپنے اثاثہ جات کا پتہ نہیں، اپنے اکاؤنٹ کا پتہ نہیں، اپنی آمدنی کا پتہ نہیں۔ ایک ہی دن میں لاکھوں کروڑوں اربوں آ رہے ہیں، میں بغیر حساب کے روزی دے دیتا ہوں، میں دیتا ہوں، میرے علاوہ کوئی روزی دینے والا۔ اس لیے فرمایا اس سے محبت کرو۔ وہ خالی ایک آکسیجن بند کر دے، گر کے مر جاؤ،
آج پھر کرونا آ گیا ہے، پھیل رہا ہے۔ ایک دوست مجھے بتا رہے تھے کہ عقل حیران ہے، کہتے ہیں کرونا متعدی مرض ہے، کرونا متعدی مرض ہے، اور یہاں ٹیسٹ ہو رہی ہیں، گھر میں صرف بیوی کو کرونا ہے، شوہر کو بھی نہیں، بیٹوں کو بھی نہیں، بیٹیوں کو بھی نہیں۔ ڈاکٹر حیران ہے کیسی بیماری آ گئی، اگر متعدی ہے تو باقیوں کو کیوں نہیں، اور کہیں ٹیسٹ کرواتے ہیں تو سب کو ہے۔ میں کہتا ہوں ایمان کی کمزوری تھی اس لیے اشکال پیدا ہوا۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ کوئی متعدی مرض بھی ہے تو ایمان یہ رکھو یہ خود نہیں لگتی، یہ اس کے حکم سے لگتی ہے۔ ارے میاں کوئی کسی کو مار بھی نہیں سکتا، کوئی مرتا ہے تو کس کے حکم سے مرتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جادو ہو گیا، تباہ ہو گئے۔ ارے جادو بھی کچھ نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اگر جادو سے بھی نقصان پہنچے گا تو اللہ کے حکم سے پہنچے گا۔ یہ جو کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، بکواس ہے۔ وہ کوئی سر چڑھ کے نہیں بولتا جب تک وہ نہ چاہے، جب تک وہ نہ چاہے۔ پوری دنیا کے جادوگر اکٹھے کیے گئے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، قرآن بتا رہا ہے۔ ایک جادوگر کے نہیں آئے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، اور صرف آئے نہیں لائے گئے۔ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ، قرآن کہتا ہے جادوگر اکٹھے کر دیے گئے۔ انہوں نے اپنا فن اس کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ فرعون جیسے حاکم کی طرف سے حوصلہ افزائی تھی، وہ کہہ رہا تھا انکم من المقربین، اگر تم آج اپنے جادو کے ساتھ موسیٰ کو ڈہا دو، گرا دو، پچھاڑ دو، ہرا دو تو تم میرے مقرب، تم میرے وزیر، تم میرے مشیر، تم میرے شاہی مہمان، تم پر میری نوازشات۔ سارے جادوگر اکٹھے ہو گئے۔ کیوں نہیں بال ٹیڑھا کر سکے موسیٰ علیہ السلام کا؟ یہ تو سارے آگ لگا دیتے اللہ کے کلیم کو۔ اگر جادو میں طاقت ہوتی تو سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام کو پچھاڑ کے رکھ دیتے۔ اور یہاں اکیلا کلیم ہے، اللہ کی ذات پر یقین ہے۔ یہ تبلیغ والے کہتے ہیں اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین ہے، اللہ پہ یقین ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے۔ فرمایا القوا ما انتم ملقون، ارے میاں دکھاؤ جادو جو دکھانا چاہتے ہو، کرو کرتب جو کرنا چاہتے ہو، ڈالو جو ڈالنا چاہتے ہو، مظاہرہ کرو جو مظاہرہ کرنا چاہتے ہو۔ کیا انہوں نے مظاہرہ، انہوں نے ڈالی رسیاں۔ قرآن کہتا ہے یخیل الیہم انہا تسعی، حقیقت تو کچھ بھی نہیں تھی، محسوس ہوتا تھا یہ سانپ دوڑ رہے ہیں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے عصا ڈالا اور اس نے فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، سب کو نگل کے کھڑا ہو گیا۔ جادوگروں نے دیکھا کہ ہمارے جادو میں کچھ نہیں، ہمارے کلام میں کچھ نہیں، ہمارے دم درود میں کچھ نہیں۔ جادوگروں نے دیکھا ہمارے کرتب میں کچھ نہیں، انہوں نے دیکھا کہ ہماری ان رسیوں میں کچھ نہیں، ہمارے ان شعبدہ بازیوں میں کچھ نہیں، اور اس کے پاس سب کچھ ہے۔ یہاں رب کا امر ہے، یہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کہتے ہیں سارے کے سارے ساتھ جادوگر سجدے میں گر گئے۔ لوگ کہتے ہیں صحبت سے کیا ہوتا ہے، اللہ والوں کی صحبت سے کیا ہوتا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے یہ صحبت کا اثر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی چند منٹوں کی صحبت نے جادوگروں کو قرآن، جادوگروں کو، کافروں کو موحد اور مسلمان بنا دیا۔ یہ صحبت کی برکت ہے۔ سجدہ، سجدے میں گر گئے۔ فرعون بگڑ گیا،
آمنتم لہ قبل ان آذن لکم ان ھذا لکبیرکم الذی علمکم السحر. اچھا یہ تمہاری ملی بھگت ہے، یہ پلان ہے. حکمرانوں سے جب کوئی کام نہیں ہوتا نا کہتے ہیں یہ سازش ہے. ارے میاں خدا کا نام مانو، کام کرو. چور چور ہم نے بہت سن لیا، کچھ کر کے دکھاؤ. یہ طریقہ پہلے سے چلا آ رہا ہے. جب کچھ ہو نہیں سکتا کہتے ہیں یہ ہمارے خلاف سازش ہے. ان ھذا لکبیرکم الذی علمکم السحر. کہنے لگے اچھا آج پتہ چلا یہ موسیٰ استاد ہے، تم اس کے شاگرد ہو. تمہاری سازش ہے، تم میرا اقتدار چھیننا چاہتے ہو. حکومت کے خلاف سازش ہے، ہم سے ہمارا اقتدار چھینا جا رہا ہے. نفع دینے والا کون ہے؟ اونچا بولو. نقصان دینے والا کون ہے؟ فرمایا اس لیے اس سے سب سے زیادہ محبت کرو، اس کے بغیر تمہارا چارہ نہیں. اور پھر اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرو، سب سے زیادہ محبت کرو. اس لیے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ ان کے احسانات بے شمار ہیں، اس لیے کہ حضور کی برکت سے میں اور آپ انسان ہیں، حضور کی برکت سے میں اور آپ مسلمان ہیں، حضور کی برکت سے میرے اور آپ کے دلوں میں توحید ہے، حضور کی برکت سے میرے اور آپ کے چہروں پہ داڑھی ہے، حضور کی برکت سے یہ مسجد ہے، حضور کی برکت سے ہمارے سینوں میں قرآن ہے، حضور کی برکت سے یہ منبر ہے، حضور کی برکت سے یہ محراب ہے، حضور کی برکت سے یہ حج ہے، حضور کی برکت سے یہ روزہ ہے، حضور کی برکت سے یہ زکوٰۃ ہے، حضور کی برکت سے یہ صدقہ ہے، حضور کی برکت سے باپ کی عزت ہے، حضور کی برکت سے ماں کا احترام ہے، حضور کی برکت سے بیٹی کی عزت ہے، حضور کی برکت سے عورت کو حق ملا، حضور کی برکت سے آج غریبوں کو حق ملا، حضور کی برکت سے یتیم کو حق ملا، حضور کی برکت سے مسکین کو حق ملا، حضور کی برکت سے تم خیر الامم بنے، حضور کی برکت سے تم پوری کائنات میں سب سے زیادہ عمروں میں کم ہو، اجر میں زیادہ بنے، حضور کی برکت سے جنت میں تمہاری 80 صفیں ہوں گی، حضور کی برکت سے تمہیں حوض کوثر ملے گا، حضور کی برکت سے حضور کی شفاعت ملے گی، حضور کی برکت سے امتوں میں سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے، حضور کی برکت سے اللہ تم سے راضی ہوگا، حضور کی برکت سے تمہارے لیے غنیمت حلال، حضور کی برکت سے تمہیں تیمم ملا، حضور کی برکت سے تمہیں اللہ نے طیبات عطا کی، حضور کی برکت سے خبیث چیزوں سے بچایا، حضور کی برکت سے تمہیں نکاح ملا، حضور کی برکت سے تمہیں رشتہ داریاں ملی. اور لوگوں اللہ کے نبی کی برکت سے آج تم انسان ہو، ورنہ پچھلے لوگ بندر بھی بن گئے تھے، خنزیر بھی بن گئے تھے، چوہے بھی بن گئے تھے. آج اگر تمہیں انسانی شکل ملی ہے حضور کی برکت سے، اللہ کے نبی کی برکت سے. اس لیے حضور سے سب سے زیادہ محبت کرو. ارے میاں محب سے محبت کی جاتی ہے، محسن سے محبت کی جاتی ہے. ہمارے استاد تھے یہاں حضرت مولانا قاری صدر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ کبھی کبھی شاگردوں سے گلا کرتے تھے، کہتے تھے آج کوئی کسی کو چائے کی پیالی بھی پلا دے تو اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے. تم 8 سال پڑھتے ہو اور استادوں کو پوچھتے نہیں ہو. ایک تو استاد کو نہ پوچھنا یہ گلا ہے. تم کیسے امتی ہو کہ اپنے آقا کو نہیں پوچھتے، حضور سے نہیں، حضور کو نہیں پوچھتے. صحابہ نے حضور سے محبت کی ہے اور ایسے محبت کی کہ کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی. کوئی یار کسی یار سے اتنی محبت نہیں کر سکتا جتنی صحابہ نے حضور سے محبت کی. وفد آیا مشرکین مکہ کا صلح حدیبیہ کے موقع پر، واپس گیا تو جا کے اپنے ویوز بتائے، اپنے تاثرات بتلائے، خیالات بتلائے. کہنے لگا کہ میں کیسر و کسریٰ کے درباروں میں بھی گیا ہوں، سپر طاقتوں کی حکومتوں کو بھی میں نے دیکھا ہے، میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن جو محبت محمد کے یاروں کو محبت محمد سے ہے وہ دنیا میں کسی کو کسی سے نہیں ہے.
میں نے دیکھا کہ وہ جب وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کا پانی، ان کے ہاتھ سے ٹپکنے والا پانی، ان کے چہرے سے ٹپکنے والا پانی، ان کی ریش مبارک سے ٹپکنے والا پانی، ان کے منہ سے نکلنے والا کلی کا پانی، ان کے ناک سے نکلنے والا ریٹھ والا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ ایک دوسرے کے آگے دوڑ کر پانی لے کر اپنے جسم پہ مل لیتے ہیں۔ صحابہ نے ایسے محبت کی کہ پیغمبر اگر حجامت کرواتے تو یہ صف بنا کر لائن بنا کے کھڑے ہو جاتے۔ وہ کہتا تھا کہ ایک بال مجھے بھی مل جائے، دوسرا چاہتا تھا یہ بال مجھے بھی مل جائے، تیسرا چاہتا تھا یہ بال مجھے بھی مل جائے۔ حجۃ الوداع کا موقع تھا، ابو طلحہ نے آپ کی حجامت کی، آپ نے حلق کروایا، آدھے بال تقسیم کٹوائے، فرمایا ابو طلحہ برکت کے لیے یہ تم رکھ لو، باقی آدھے بال میرے صحابہ میں تقسیم کر دو۔ ناخن کاٹتے حضور تو یہ ناخن اپنے پاس رکھ لیا کرتے تھے، بطور تبرک کے رکھ لیتے تھے، بولتے تو سناٹا ہو جاتا، حکم دیتے تو سب لپک پڑتے، اشارہ کرتے تو گردن کٹوا دیتے، اور سوتے پیغمبر پسینہ آتا تو عورتیں اللہ کے نبی کے پسینے کو شیشیوں میں لے کر بند کر رکھ لیتی تھی۔ ام سلیم کہتی ہے رب کعبہ کی قسم، کائنات کی کسی عطر میں، کسی پرفیوم میں، کسی خوشبو میں وہ کمال نہیں ہے جو محمد کے پسینے کی میں اللہ نے خوشبو رکھی۔ حضور کے صحابہ کو حضور سے اتنی محبت تھی، تو اس لیے یہ حضور کا حق ہے، سب سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرو، اور یہ قرآن کا بھی حکم ہے۔ بس یہ آیت پڑھ کے بعد ختم کرتا ہوں، یہ قرآن کا بھی حکم ہے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وعشیرتکم وازواجکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اللہ نے فرمایا اگر اللہ اور اللہ کے رسول اور جہاد سے تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں، اپنی برادری، اپنا کنبہ قبیلہ، اپنے بنگلے اور کوٹھیاں، اور تمہیں دنیا زیادہ اچھی لگتی ہے، پھر دنیا میں جینے کے قابل نہیں ہو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، ہلاک ہو جاؤ گے۔ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ سب سے زیادہ حضور سے محبت کریں۔ اور اگلا حق ہے، اگر یہ اکیلا حق میں بیان کر دوں پھر تو بات نہیں بنے گی۔ محبت برائے محبت نہیں، محبت برائے اطاعت ہے۔ اگلا حق ہے حضور کی اطاعت کرو، اس لیے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات مانی جاتی ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے۔ اگر کوئی کہے لاکھ کہے کہ مجھے اپنے باپ سے محبت ہے اور باپ کو گلاس پانی کا نہ پلاتا ہو، وہ باپ کا گستاخ ہے، وہ باپ کا حقدار۔ تاصل الہ وتظہر حبہ لعمری ھذا فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لأطعتہ لو کان حبک صادقا لأطعتہ۔ اگر تو محبت میں سچا ہوتا تو پیغمبر کی بات مانتا۔ لو کان حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ یہ ہمارے بچے سمجھ گئے اس شعر کو، علماء سمجھ گئے، ان المحب لمن یحب مطیع۔ شاعر کہتا ہے تو کیسا عاشق ہے، دعویٰ تو کرتا ہے عشق کا اور خدا کی نافرمانی کرتا ہے، رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔ یہ عقل میں نہیں آتا کہ تو محبت بھی کرے اور نافرمانی بھی کرے۔ اگر تو محبت میں سچا ہے تو پھر پیغمبر کی اطاعت کر، اس لیے کہ فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ۔ محب اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے، محب اپنے محبوب کے اشارے پر تن من دھن قربان کر دیتا ہے، اپنا خون کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے۔ ایک عورت تھی مدینہ میں، وہ مدینہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اکیلی مدینے میں آ گئی۔ ایک دن کہنے لگی میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں میں جو مدینے میں آئی ہوں نہ میری شوہر سے لڑائی ہے، کچھ عورتوں کی گھر والوں سے نہیں بنتی، بھاگ جاتی ہیں۔ اس نے کہا خدا کی قسم
نہ میری شوہر سے لڑائی ہے، نہ مجھے، نہ میری ماں باپ سے کوئی لڑائی ہے، نہ میرا کسی سے جھگڑا ہے، نہ مجھے کوئی پریشانی ہے، سب کچھ کے چھوڑ کر مدینے آئی ہوں تو حضور کی محبت میں۔ باقی بات انشاءاللہ آئندہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔